الیدین کے موضوع پر بات چل رہی تھی کہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعت کی رفع الیدین میں 28 مرتبہ رفع الیدین ثابت ہے۔ 4 رکعت کی نماز میں 28 مرتبہ رفع الیدین جن صحابہ کرام سے ثابت ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں، حضرت مالک بن حویرث بھی ہیں، حضرت وائل بن حجر بھی ہیں، ان سے رکوع کا رفع الیدین بھی مروی ہے، ان سے سجدے کا رفع الیدین بھی مروی ہے، اور انہی حضرات سے پھر ترک رفع الیدین بھی مروی ہے۔ اب ترک رفع الیدین کے دلائل میں جب ہم ان صحابہ کرام سے روایات پیش کر دیں گے تو اب تو جو ہے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے رفع الیدین کی روایت مروی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم نے کہا صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے بیان کر دیا۔ ان سے ترک رفع الیدین کی روایت بھی مروی ہے، انہوں نے چھوڑے ہوئے دیکھا، یہ بیان کر دیا۔ اب اخبار الفقہاء والمحدثین مشہور کتاب ہے، اس کتاب میں خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ خود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے رفع الیدین کرتے تھے، ہجرت کے بعد آپ نے رفع الیدین چھوڑ دیا۔ ایک حوالہ کس سے روایت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ہجرت سے پہلے رفع الیدین کرتے تھے، ہجرت کے بعد رفع الیدین۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ ایک غیر مقلد کے سامنے میں نے یہ روایت پیش کی تو مجھے کیا لگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن آپ نے ہجرت کی اس دن رفع الیدین چھوڑ دیا۔ میں نے کہا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی رفع الیدین کا ترک جو ہے وہ مدینہ میں ہوا، مکہ میں نہیں ہوا۔ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ جس دن ہجرت کیا اس دن چھوڑ دیا، یہ ہمارا موقف نہیں ہے، اور حدیث کا مطلب بھی یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ رفع الیدین کے ترک کا مقام بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے رفع الیدین چھوڑا کہاں ہے، آیا مکہ میں چھوڑا یا مدینہ میں چھوڑا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد رفع الیدین چھوڑ دیا گیا۔ ایک روایت۔ دوسری مسند حمیدی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ خود فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے اور رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح مسند ابی عوانہ میں تیسری روایت بھی ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے اور رکوع سے اٹھتے اور رکوع سے اٹھ جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد خاص حضرت مجاہد خود فرماتے ہیں، ان سے کئی روایات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ وہ رفع الیدین نماز میں نہیں کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں جو صحابی رفع الیدین کی روایت ذکر کرتا ہے تو اسی صحابی سے رفع الیدین کے ترک کی روایات ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں اگر وہ سجدے کی روایت بھی ذکر کرے بالکل صحیح کر رہا ہے، وہ رکوع کی رفع الیدین کی روایت ذکر کرے بالکل صحیح کر رہا ہے، اگر وہ ترک کی روایت ذکر کر رہا ہے وہ بھی صحیح کر رہا ہے۔ اب غیر مقلد ہے، اس کی ایک بات کو صحیح مانتے ہیں، دو غلط کہتے ہیں رکوع کی رفع الیدین کرے تو ٹھیک ہے، سجدے کی رفع الیدین کی روایت ذکر کرے یہ بھی غلط ہے، ترک کی روایت ذکر کرے یہ بھی غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں عجیب بات ہے، وہاں پھر جرا شروع کر دیتے ہیں صحابہ کرام پر یا راویوں پر۔ ہم کہتے ہیں صحابی نے جو ہوتے ہوئے دیکھا وہ بیان کر دیا اور ایسے ہی اپنا لیا۔ ان سے 3 طرح کی روایات ہیں، رکوع کی بھی ہیں، سجدے کی بھی ہیں، ترک کی بھی ہیں۔ اس طرح دوسرے صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے رکوع کے رفع الیدین کی روایت بھی ہے اور ان سے سجدے کے رفع الیدین کی روایت خود سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور ان سے شروع نماز کے رفع الیدین کی روایت، باقی کے ترک کی روایت جو ہے وہ بھی مروی ہے سنن ابی داؤد کے اندر۔ آپ سنن ابی داؤد کھول کے دیکھیں، وہ فرماتے ہیں چونکہ باہر کے صحابی جو فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ جب آیا میں نے صحابہ کرام کو دیکھا، صحابہ کرام انہوں نے سردی کی وجہ سے جو ہے گرم ٹوپیاں اور چادریں اوڑھ رکھی تھی، تو اس لیے عذر کی وجہ سے اپنے ہاتھ جو ہے وہ اس طرح سینے اور کندھے کے برابر اٹھا رہے تھے اور شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ کہاں رفع الیدین کرتے تھے؟ جو انہوں نے دیکھا اس کو بیان کر دیا، جو دیکھا انہوں نے بیان ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا دوبارہ آیا، جب پہلی مرتبہ آئے تو دیکھ لیا، سجدے کا رفع الیدین بھی کیا، رکوع کا رفع الیدین بھی کیا، وہ بھی بیان کر دیا۔ جب دوبارہ آئے تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا سردی کی وجہ سے گرم ٹوپیاں اور چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور شروع نماز میں اپنا ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، اگر رکوع کا رفع الیدین دیکھا ہوتا تو اس کو بھی بیان کر دیتے، چونکہ پہلے آئے رکوع کا رفع الیدین دیکھا، سجدے کا رفع الیدین دیکھا، اس کو بیان کر دیا، دوبارہ آئے شروع نماز کا رفع الیدین دیکھا، اس کو بیان کر دیا۔ اب کیا وجہ؟ غیر مقلد رکوع کے رفع الیدین کو لیتے ہیں حضرت وائل بن حجر کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے، سجدے کے رفع الیدین کو نہیں لیتے اور ان کے چھوڑنے کے رفع الیدین کو نہیں لیتے۔ ہم کہتے ہیں ایک بات میں تم صحابی کو سچا کہتے ہو، 2 باتیں میں جھوٹا کہتے ہو، حیا کرو کچھ۔
یہی صحابی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے جن سے یہ رکوع کے رفع الیدین کی روایت ذکر کرتے ہیں، ان سے سجدے کے رفع الیدین کی روایت بھی مروی ہے اور ترک رفع الیدین کی روایت بھی مروی ہے۔ اب رکوع کے رفع الیدین کی روایت ان سے بخاری میں موجود ہے اور سجدے کے رفع الیدین کی روایت نسائی شریف میں موجود ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب رفع الیدین للسجود، سجدوں کا رفع الیدین کا باب۔ اب روایت لے آئے ان کی، وہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے رکوع کا رفع الیدین بھی کیا، سجدے کا رفع الیدین بھی کیا۔ بعد میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ باب اپنا روایت لے آئے ترک رفع الیدین للسجود، سجدوں کا رفع الیدین کا ترک، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رکوع کے رفع الیدین کی روایت لے آئے۔ آپ دیکھیں ان سے رکوع کے رفع الیدین کے ترک کی روایت مالک بن حویرث سے کس روایت میں ہے، وہ آپ کو بخاری میں مل جائے گی۔ کہاں مل جائے گی؟ بخاری میں۔ اصل میں ہم اپنے دلائل کو دیکھتے نہیں ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ بھی باہر کے رہنے والے تھے، آئے نماز اور اس کے احکام سیکھے، واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو واپس جا کر جو انہوں نے نماز پڑھائی ہے بخاری میں موجود ہے، اس نماز کے اندر رکوع کا تذکرہ موجود ہے، رفع الیدین نہیں ہے۔ روایت کس کتاب میں؟ بخاری میں۔ اور رکوع ہے، رفع الیدین نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ جا کر پڑھا رہے ہیں وہاں رکوع میں رفع الیدین نہیں کر رہے۔ الحمدللہ ہم تینوں طرح کی روایت کو لیتے ہیں، رکوع کے رفع الیدین کی روایات کو بھی، سجدے کے رفع الیدین کی روایات کو بھی اور اس کے ترک کی روایات کو بھی۔ تو پھر آپ بتاؤ آپ ہم سے کس بات میں الجھتے ہو؟